بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ شب گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ اگلے روز لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بحال کر دیا، اور اس کے بعد صورتحال یوں تبدیل ہوئی کہ ایک ہاتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی ہوئی تو دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے کمٹمنٹ لے لی کہ 11 جنوری کو جب ہم اجلاس اس کی سماعت کریں گے کیس کی، اس وقت تک اسمبلی نہیں توڑی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، پنجاب اسمبلی کا تحلیل ہونا حکومت کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا، اور عمران خان صاحب بھی تلے ہوئے تھے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب بھی بے بس ہیں، بڑے بڑے جگادری سیاسی لیڈروں کے سامنے بھی۔ بالآخر عمران خان صاحب تو 23 تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکے۔ یہ معاملہ جو رات کے اندھیرے میں گورنر پنجاب نے رات کے پچھلے پہر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیے جو قانونی ریکوائرمنٹس ہوتی، تو اس لیے کوئی دیر بھی لگ گئی، لیکن بہرحال یہ انہیں شک تھا اس بات کا کہ اگر یہ ڈی نوٹیفائی کا معاملہ جب عدالت میں گیا تو کہیں عدالت اس کو معطل نہ کر دے۔ وہی ہوا، بالآخر اخلاقی طور پر تو چودھری پرویز الہی کی فتح ہوئی کہ وہ بحال ہو گئے، لیکن یہ ون ون کی پوزیشن۔ چودھری پرویز الہی اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے، چودھری پرویز الہی کچھ عرصہ اور مزید وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے ہیں، کوئی نامکمل ایجنڈا جو ہے ان کا اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان تو تلے ہوئے ہیں، وہ صبح شام یہی رٹ لگا رہے تھے کہ میں 23 تاریخ تک اسمبلیاں رہیں گی، اس کے بعد ڈیزالو کروا دیں گے۔ لیکن جو اسمبلیاں بچانے والی قوتیں ہیں وہ بھی بڑی طاقتور ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب جو ان کے سامنے طفل مکتب ہیں ان کی کچھ نہ چلنے دی۔ ایک نیا عمران خان صاحب کو یہ سمجھاتے رہے ہوں گے چودھری پرویز الہی کہ آپ اس کھیل میں مت شامل ہوں، یہ اسمبلی ڈیزالو کرنے والا کام آسانی سے نہیں ہوگا، ہمیں اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جب اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تاریخ آئی، اس سے ایک دن پہلے گورنر نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ فوری طور پر اعتماد کا ووٹ دیں۔ اس وقت ان کے آدمی یہاں پورے نہیں تھے، کوئی امریکہ گیا ہوا تھا، کوئی دبئی گیا ہوا تھا، کوئی سعودی عرب گیا ہوا تھا، اور کچھ ویسے بھی غائب ہو جانے تھے۔ تو یہ جو ایشو پیدا ہوا، اس کا فائدہ حکومت اٹھانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ اجلاس انہوں نے جان بوجھ کر جاری رکھا ہوا ہے تاکہ اعتماد کا ووٹ اگر گورنر کہے تو ہم اعتماد کا ووٹ نہ لیں، لیکن بعد میں پھر جب ڈی نوٹیفائی کیا تو معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے بظاہر تو چودھری پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے دیا،
لیکن میرے خیال میں یہ وین وین کی پوزیشن ہے. حکومت بھی یہی چاہتی تھی چودھری پرویز الہی بے شک رہیں لیکن اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہو تاکہ ان پر کوئی دباؤ نہ بڑھے عام انتخابات کرانے کا، یا انہیں انتخابات کرانے پڑ جائیں اس میں کوئی ہزیمت نہ اٹھانی پڑ جائے. تو ہوا وہی جو پس پردہ قوتیں چاہتی تھی. یہ فیصلہ ایسے نہیں آ گیا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ کی جائے، اس وقت تک کمٹمنٹ لی اور پھر عمران خان سے منظوری لے کر کمٹمنٹ دی انہوں نے. اسمبلی میں ڈیزالو کرنے کا جو پلان تھا عمران خان کا وہ تو ناکام ہو گیا. عمران خان اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ طفل مکتب ہے. بھئی آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، جو آپ میں کرنے کی سکت نہیں ہے؟ آپ نے اپنے ترکش سے تمام تیر چلا دیے. اسمبلی تو پھر بھی ڈیزالو نہ ہوئی. اگر اسمبلی ڈیزالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے، ایک بڑا ایشو تو یہ تھا دونوں اسمبلیاں، پھر وہ مطالبہ کرتے کہ عوام انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں. اور اگر ان تین اسمبلیوں کے، ان دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جاتے تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان اسمبلیوں کے انتخابات میں ہم کوئی ریزنیبل کامیابی حاصل کر لیں گے. یہ بھی ایک خام خیالی ہے. کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو ملک میں حمایت حاصل ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اس کا ہر ناقد بھی اس بات کو سمجھتا ہے. لیکن کل کیا ہے جب مظاہرہ ہوا گورنر ہاؤس کے باہر، 500-700 نہیں، چلو جی 1000 آدمی اکٹھے کر لیے پورے لاہور میں، کروڑوں کی آبادی، جہاں آپ کہتے ہیں کہ اب ہم نواز شریف کو بھی یہاں الیکشن لڑے گا تو ہروا دیں گے، یا مریم نواز بھی لڑے گی تو ہم ہروا دیں گے. وہاں سے آپ 1000 آدمی نہیں نکال سکے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ بھی نہیں کر سکے. کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے؟ اب یہ فیصلہ اس لحاظ سے وفاقی حکومت کے لیے طمانینت کا باعث ہے کہ جی ٹھیک ہے چودھری پرویز الہی بیٹھے رہے، بسم اللہ، ہمیں ہٹانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اسمبلی اسی طرح تاریخیں بھگتتے رہے ہیں عدالت میں تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا کام. ہاں اگر دیکھا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے اور اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی چودھری صاحب کے لیے. اب چودھری صاحب اسمبلی ڈیزالو کریں نہ کریں، کچھ بھی کریں، فوری طور پر تو عمران خان صاحب کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا گیا جی کے پی کے بھی اسمبلی ہم ڈیزالو نہیں کریں گے تو دونوں اکٹھیاں کریں گے. آپ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اب پابند ہیں اس بات کے، آپ کو عدالت کے ذریعے پابند کروا دیا گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست کا کیا رخ ہوگا. کیا عمران خان صاحب اس سر پہ جو مستقل نااہلی اور دوسرے مقدمات ہیں یہ ٹل رہے ہیں، یہ ٹل جائیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے 2023 بڑا بھاری ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ 2023 میں وہ پولیٹیکل سروائیو کر جائیں. ان کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. عمران خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا. عمران خان نے ان قوتوں کے ساتھ ٹکر لی کہ جو لاتے بھی ہیں اور پھر گھر بھی بھجوا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے وہی غلطی کی جو نواز شریف نے کی تھی. اب کہیں گے نواز شریف نے کیا غلطی کی تھی؟ نواز شریف کو بھی چودھری نثار علی خان یہ سمجھاتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کریں گے تو نقصان ہوگا. اور وہی ہوا. عمران خان صاحب نے بھی لڑائی لڑی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑی، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب وہ اسی سارے زندہ رہیں یا سیاست سے آؤٹ ہو جائیں. بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے پاکستان میں کہ فی الحال کوئی سیاستدان اتنا تگڑا نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے یا اسٹیبلشمنٹ کو زیر کر لے
یا اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پیچھے دھکیل دے کہ سیاستدان اپنی مرضی کے فیصلے کریں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ سیاستدان اپنے فیصلے خود کرتے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا. جو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے زور سے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر جب تک اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش ہوتی ہے وہ اقتدار میں رہتے ہیں، اور جس رات اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوتی ہے پھر اس رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے اور پھر گھر بھجوا دیا جاتا ہے. شکریہ.